بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال فخر کائنات بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا نور الہدا شافع روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آپ کے پیارے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور دیگر صحابہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ابی بن کعب کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مقام پہ ٹھہر گئے، سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے، رک گئے، کھڑے ہو گئے، تو ابی بن کعب نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر چکے ہیں۔ آپ نے تلاوت بند فرما دی، خاموش ہو گئے، تلاوت روک دی۔ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کعب قرآن کی تلاوت کرو نا، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن آپ کے قلب اطہر پر بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اللہ نے نازل فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زبان نبوت سے یہ کلام سنا، یہ بات سنی، تو شاگرد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھے، رمز شناس تھے، تربیت یافتہ تھے۔ فرمایا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ آپ قرآن سنیں اور میں تلاوت کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اللہ سماکا، جی ہاں ابن کعب، اللہ نے آپ ہی کا نام لیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں بھی قرآن سنوں، اور اللہ رب العالمین خود بھی قرآن سنیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور عظمت والی بات ہے، رفعت والی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ ابی بن کعب عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی رسول ٹھہرے، جن کی فرمائش اللہ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی کہ آپ ابن کعب سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں رب العالمین بھی سنوں، اور رب کا محبوب بھی اللہ کا قرآن ابی بن کعب کی زبان سے سنوں۔